جن کو اللہ کے نبی نے صوفی بنایا تھا، اپنی نظر شفقت سے اور اپنی صحبت سے، ان میں تو ایثار تھا، ایذا نہیں تھی، ایثار تھا، ہمدردی تھی۔ یہ حدیث میں قصہ آتا ہے جو آپ کو بھی معلوم ہے، ایک دفعہ حضور کے پاس مہمان ہوتے تھے نا، تو حضور کے ہاں مطبخ کا تو انتظام نہیں تھا، تقسیم فرماتے تھے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے پوچھتے کہ کتنے مہمانوں کا انتظام ہو سکتا ہے، 10 کا ہو سکتا ہے، 5 کا ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے گھر سے کھلاتے۔ باقی صحابہ سے فرماتے کہ میرے مہمانوں کو لے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ تو ایک صحابی مہمان کو لے گیا گھر والی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ نے کہا اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، بس۔ آپ کا اور میرا انتظام بھی نہیں ہے، صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کام بن گیا، مہمان کا تو کام بنتا ہے بچوں کی خیر۔ تو اس کی بیوی کا بھی تو دل بنا ہوا تھا نا، نہیں تو ڈوئی اٹھا لیتی کہ تیری ایسی تیسی بچوں کو بھوکا رکھوں، میں تیرے مہمان کو کھلاؤں۔ سب کے دل بنے ہوئے تھے، وہ نبی کی صحبت میں آ گیا، اس کا دل بنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لے آؤ مہمان۔ کھانا تیار ہو گیا۔ اب عرب میں رواج ہے کہ مہمان اکیلا نہیں کھاتا۔ اب بھی جو اصل عرب ہے وہ میزبان ہوتے ہیں تو مہمان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ یہ مہمان کا اعزاز ہوتا ہے کہ میزبان ساتھ کھا رہا ہو، محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اب اس مشکل میں پھنس گئے کہ مہمان اصرار کرے گا کہ تم میرے ساتھ کھاؤ، اور جب ہم ساتھ کھائیں گے تو مہمان کو کرے گا۔ بچوں کو تو سلا دیں گے چلو ہم تھپکی تھپکی دے کر، مگر مہمان کے ایسی اصرار کا کیا کریں گے؟ ہم نہیں کھائیں گے تو وہ بھی نہیں کھائے گا، ہم کھانے بیٹھ جائیں گے تو مہمان کو کرے گا۔ سوچتے بیوی کے مشورے کے بعد ایک فارمولہ طے کیا۔ انہوں نے کہا ایسا کریں گے، جب کھانا رکھ دیا جائے گا دسترخوان پر تو آپ چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ وہ والا تیل والا ڈیبا ہوتا تھا نا، تو اس کے بجھنے میں تو دیر نہیں لگتی، چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کھاتا رہے گا، ہم خالی منہ ہلاتے رہے گے۔ مہمان سمجھے گا یہ کھا رہے ہیں میرے ساتھ، مہمان رج کے کھا لے گا، اور ہم رات بھوکھی گزار لیں گے جیسے بچے گزار لیں گے۔ کیسا دل بنا ہوا ہے۔ اس کے اس عمل پر اللہ اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے نبی کے پاس قرآن اتار دیا۔ کیسے؟ یؤثرون علی انفسہم
ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ نے اس کی تعریف میں قرآن اتار دیا. یہ ہے تصوف. کسی کو ادا نہ پہنچے. یہاں تو پیروں کی گاڑی اگر جا رہی ہو تو غریبوں کی بکریاں بھی نیچے آ جاتی ہیں، کوئی نہیں پوچھتا. کہتے ہیں یہ پیر سے جا رہے ہیں. پیر ہے یا ہاتھی ہے؟